حضرت سیدنا صدیق اکبر کی محبت کا ایک اسلوب دیکھیے۔ جب غار ثور میں اترے اور مختلف سوراخ پائے تو ان کو بند کر دیا، اور ایک سوراخ بچ گیا یا ایک روایت کے مطابق 2 سوراخ، تو ان میں اپنی ایڑی یا ایڑیاں رکھ لی، اور پھر کہا جان عالم اندر تشریف لائیے۔ تو حضور تشریف لائے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضور نے سر رکھا اور استراحت فرمانے لگے۔ صدیق اکبر کی گود میں حضور کا سر تھا، لگتا ہے رحل میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ ادھر سے سانپ نے جب سارے راستے مسدود پائے اور ایک جگہ انسانی گوشت دیکھا تو اس نے ڈنگ لگایا۔ اچانک تو چونٹی بھی کاٹ جائے تو انسان کپ کپا کے رہ جاتا ہے، اور وہ ایک زہریلا سانپ تھا، اس نے آپ کی ایڑی پہ ڈنگ مارا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں آنے دی، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائے، اس خوف سے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں آنے دی کہ حضور استراحت کر رہے ہیں تو آقا کریم کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اور سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے، ٹانگ میں زہر سرایت کر رہا ہے۔ کتنی مشکل صورتحال تھی، لیکن زور سے اپنی ٹانگ کی طرف توجہ رکھی کہ یہ ہلنے نہ پائے اور حضور کہیں بیدار نہ ہو جائیں، اور ڈنگ پہ ڈنگ سہ رہے ہیں، اس کی ٹیسیں اس کا درد برداشت کر رہے ہیں، اور ساری توجہ اس پہ جم گئی کہ میری ٹانگ کو جنبش نہ آئے۔ ادھر آنکھ کی طرف توجہ نہ گئی اور آنکھ سے بے اختیار آنسو ڈھل پڑے اور وہ حضور کے رخسار نور پہ گرے۔ تو آقا کریم بیدار ہوئے، تو آقا کریم نے بیدار ہوتے ہی کہا ابو بکر کیا ہوا؟ تو یہ تھی ہنگامی صورتحال۔ آپ کسی سے ادب، محبت، پیار، الفت کا تعلق رکھتے ہوں اور اس کو بلانے سے قبل 20 القاب لیتے ہوں، لیکن ہنگامی صورتحال کے اندر آپ سارے القاب بھول جاتے ہیں۔ لیکن قربان ابو بکر تیرے عشق پہ، جب سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے اور بدن میں زہر سرایت کر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو ڈھلا اور حضور کے رخسار پہ گرا، آقا کریم بیدار ہوئے، کہا ابو بکر کیا ہوا؟ تو فوراً پکار اٹھتے سانپ سانپ، لیکن نہیں، تاریخ پڑھی ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کے قدموں پہ قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اس مشکل صورتحال کے اندر بھی ادب کا کرینہ نہیں چھوڑا، الفت کا طریقہ نہیں چھوڑا۔ یہ تھا عشق، یہ ہے محبت، یہ ہے پیار۔